حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت نہ آئے گی جب تک نہر فرات نہ کھل جائے گی، یعنی خشک نہ ہو جائے گی، اور اس کے اندر سے سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ لوگ اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لڑ پڑیں گے، اور ان لڑنے والوں میں سے 99% لوگ مارے جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک شخص یہ کہے گا کہ شاید میں زندہ بچ جاؤں اور اس خزانے پر قبضہ کر لوں۔ ایک اور روایت اس حوالے سے کچھ اس طرح ہے کہ جس وقت دریائے فرات سونے کا پہاڑ اگل دے گا تو جو لوگ اس وقت موجود ہوں گے ان کے حصے میں ایک ڈھیلا تک نہیں آئے گا، یعنی کسی کو بھی اس سونے کے ڈھیر میں سے کچھ نہیں مل پائے گا۔ دور جدید کے جو محققین ہیں ناظرین، ان سے جب یہ پوچھا گیا اور جب انہوں نے تحقیق کی تو انہوں نے اسے زر سیال یعنی خام تیل سے تشبیہ دی ہے، اور عراق آپ جانتے ہیں کہ اس دولت سے مالا مال ہے، اور اسی باعث عالمی قوتیں عراق کے تیل کے کنوؤں کو اپنے تصرف میں لینے کے لیے سرگرم ہیں، اور اس کے حصول کے لیے سرزمین عراق پر جنگ مسلط کر رکھی ہے۔ یہی تو سونے کا پہاڑ ہے۔ اب ایک اور علامت ہے جو تیسری جس کو کہتے ہیں ہم، وہ یہ ہے کہ سفیانی نامی فتنہ ظاہر ہوگا۔ حضرت امام محمد مہدی کے ظہور سے پہلے سفیانی نامی ایک شخص ملک جو شام ہے یعنی سیریا، اس کی پاتالوں سے نمودار ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص دمشق کی پاتالوں سے ظاہر ہوگا، اس کا نام سفیانی ہوگا، اس کے ماننے والوں کی اکثریت کا تعلق قبیلہ بنی کلب سے ہوگا۔ اور ایک روایت کے بقول جو کہ امام عروہ بن محمد سے منسوب ہے کہ سفیانی نامی شخص نہایت ظالم اور جابر ہوگا، جس کے عہد میں بدعنوانی اور بدکاریاں عروج پر پہنچ جائیں گی۔ یہ شخص امام محمد مہدی کے ظہور سے قبل نمودار ہوگا، اور یہ اتنا شقی القلب ہوگا کہ معصوم بچوں کو قتل کرے گا اور عفت مآب عورتوں کی عزتیں پامال ہوں گی۔ جب اسے امام محمد مہدی کے ظہور کا پتہ چلے گا تو وہ انہیں شہید کرنے کے لیے ایک لشکر کو مامور کرے گا، مگر اس سے پہلے کہ وہ محمد مہدی تک پہنچ پائے، زمین اس لشکر کو اپنی آغوش میں لے لے گی۔ مستدرک میں لکھا ہے کہ امام محمد مہدی اس کے لشکر کو شکست دیں گے، پھر یہ لشکر منتشر ہو جائے گا، صحراؤں کا رخ کرے گا، جہاں ایک مقام پر یہ لشکر زمین میں دھس جائے گا، اور ان میں سے سوائے ایک شخص کے کوئی زندہ نہیں بچ پائے گا۔ اور یہ وہ شخص ہوگا ناظرین جو دوسروں کو اپنے ساتھیوں پر بیتنے والی قیامت سے آگاہ کرے گا جو گزری ہے۔ پھر ناظرین حارث، حراس اور منصور کا ظہور۔ سنن ابی داود میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ان شہروں میں جو نہر کے پیچھے واقع ہیں ظاہر ہوگا، اس کا نام حارث حراس ہوگا۔ اس کی فوج کے اگلے حصے پر ایک شخص ہوگا جس کا نام منصور ہوگا۔ یہ حارث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو جگہ یا ٹھکانہ دے گا، جس طرح کے قریش کے ان لوگوں نے جو ایمان لے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھکانہ دیا تھا۔ جب یہ ظاہر ہو تو ہر مسلمان پر اس کی مدد واجب ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے اس منزل پر کہ محمد مہدی کب ظاہر ہوں گے؟ سنن ابی داود میں ام المومنین سیدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک بادشاہ کے مرنے پر اختلاف ہوگا، پھر ایک شخص مدینے سے نکلے گا اور مکے کی طرف بھاگ جائے گا۔ مکے کے لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اس کو گھر سے باہر نکال کر لائیں گے، اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے، حالانکہ وہ شخص اس سے ناخوش ہوگا۔ یہ شخص محمد مہدی ہوں گے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جب محمد مہدی کا ظہور ہوگا تو بیدہ کے مقام پر فوجی لشکر ظاہر ہوگا۔ یہ لشکر ملک شام سے امام محمد مہدی کے مقابلے کے لیے آئے گا، جس کو مکے اور مدینے کے درمیان مقام بیدہ پر زمین میں دھسا دیا جائے گا۔
بیدا مدینے اور مکے کے نزدیک ایک پتھریلا اور سنگلاخ علاقہ ہے جہاں یہ لشکر اللہ کی قدرت سے دھنس جائے گا۔ جب لوگوں کو خبر پہنچے گی اور یہ حال معلوم ہوگا تو شام کے بزرگان دین اور عراق کے بہت سے لوگ امام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر قریش میں ایک اور شخص پیدا ہوگا، یہ شخص بھی امام کے خلاف لشکر بھیجے گا اور اس لشکر پر محمد مہدی کا لشکر غالب آئے گا، اور یہ فتنہ لشکر کلب کا فتنہ ہے۔ اب جنگ عظیم کا بھی ذکر ہے آگے، جس کو آرمگیڈون بھی کہا جاتا ہے، اور اس پر بھی بہت دیر تک ہم ناظرین چونکہ گفتگو کریں گے، اور یہ بہت امپورٹنٹ اب علامت ہے، بہت اہم، جس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ لہٰذا چونکہ اب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اگر یہاں سے آغاز کریں گے تو پھر جو لطف ہے گفتگو کا وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور جو جس انہماک اور دلچسپی سے آپ لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، پہلے تو اس کا بھی بہت شکریہ۔ بہت ساری ای میلز آ رہی ہیں آپ لوگوں کی، بہت سارے خطوط مل رہے ہیں، اور ٹرانسمیشن میں بھی بار بار اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ لوگ پسند کر رہے ہیں پروگرام کو، اس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عامر لیاقت حسین کو پروگرام آثار قیامت سے اجازت دیجیے۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے اگر کوئی گستاخی ہو گئی ہو، زبان سے کوئی غلط جملہ نکل گیا ہو، تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار ہوں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل پھر پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔